رمضان کو ہم اکثر صرف روزوں اور عبادتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن آئیے آج ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مقدس مہینے کی اصل روح کیا ہے، جو صرف روزے، دعا اور اجتماعات سے کہیں آگے ہے۔ جب ہم رمضان کا سوچتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ روزے، عبادت، افطار کی محفلیں، یہی سب ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر یہ سب کچھ صرف ایک شروعات ہو، کہ اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا اور معنی خیز ہے؟ تو آئیے اس اہم سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا رمضان کا مطلب صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ اس کا جواب ہماری عام سوچ سے کئی زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام کیوں نہیں، پھر ہم اس کی اصل منزل یعنی باطنی تبدیلی کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس مہینے کے احترام، سماجی ہمدردی اور آخر میں ان اسباق پر بات کریں گے جو پوری زندگی ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا نقطہ اس سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے۔ حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کے تقوی کی علامت ہے، اور رمضان اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے بھوک اور پیاس تو اس روحانی سفر کا ایک ذریعہ ہے، یہ خود منزل نہیں ہے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے دوسرے اور شاید سب سے اہم نقطے پر لے آتی ہے کہ رمضان کا اصل ہدف ہمارے اندر کی روحانی تبدیلی ہے۔ قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ تقویٰ کا مطلب صرف گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ ہر عمل کو اللہ کے خوف اور اس کی محبت کے تابع کر دینا ہے۔ روزہ اسی تقویٰ کو حاصل کرنے کی ایک عملی مشق ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک بہت گہری حقیقت کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اگر روزہ انسان کے کردار اور اخلاق کو نہ بدلے تو یہ صرف ایک بے روح رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ اصل چیلنج بھوک پر قابو پانا نہیں، بلکہ نفس کی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ ذرا ان 5 مراحل کو دیکھیے۔ یہ ایک مکمل روحانی روڈ میپ ہے۔ سفر کا آغاز تقویٰ یعنی خدا سے جڑنے سے ہوتا ہے، پھر آتا ہے صبر و شکر۔ جب ہم خود محرومی محسوس کرتے ہیں تو ہم میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں نفس کی پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے، اور ان سب کا حتمی مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ تو یہ صرف روزہ نہیں، یہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ تو جب مقصد اتنا گہرا ہے تو اس کا احترام بھی اتنا ہی گہرا ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت کو برقرار کیسے رکھا جائے۔ دیکھیے، ایک طرف وہ اعمال ہیں جو فقہی طور پر روزہ توڑ دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کام ہیں جو شاید جسمانی طور پر روزہ نہ توڑیں لیکن اس کے روحانی اجر کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت اور فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا۔ اصل روزہ ان تمام برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے جو ہمیں اجتماعی احترام سکھاتا ہے۔ تشبہ بالصائمین کا مطلب ہے روزہ داروں کی طرح دکھنا، یعنی اگر کوئی کسی جائز وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ پایا تب بھی دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے گریز کرنا اس مہینے کی احترام اور روزہ داروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے۔ رمضان صرف انفرادی عبادت کا مہینہ نہیں، یہ اجتماعی ہمدردی اور غمخواری کا بھی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر کے ان لوگوں کا درد سمجھا جائے جو سارا سال اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہی احساس معاشرے میں ہمدردی کے جذبے کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام میں حقوق کی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو افطار کروانا اور ان کی ضروریات پوری کرنا رمضان کی روح ہے۔ اور یہ ہمدردی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں۔ اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا تو اپنے روزہ دار دوستوں، پڑوسیوں یا ساتھیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کر کے اس مہینے کی برکتوں میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ یہ باہمی احترام اور محبت کا بہترین مظاہرہ ہے۔ اور آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان ایک مہینے کا تہوار نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کا نام ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ جس طرح ایک کورس ہمیں نئی مہارتیں سکھا کر تازہ دم کرتا ہے، اسی طرح رمضان ہر سال آ کر ہماری روحانی اور اخلاقی بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ اس مہینے میں سیکھا گیا صبر، تقوی، ہمدردی اور ضبط نفس صرف 30 دن کے لیے نہیں ہوتا۔
اس تربیت کا مقصد ان خوبیوں کو ہماری شخصیت کا مستقل حصہ بنانا ہے تاکہ اس کا اثر باقی 11 مہینوں پر بھی نظر آئے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں کیسے گزارے گا۔ اس مہینے کی روشنی باقی 11 مہینوں کو کیسے روشن کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو رمضان ہم سب کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔